آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے عذاب شراب نوشی کا اظہار۔ حضرت فقیہ ابو الحیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ محشر کے روز شرابی کو لایا جائے گا تو اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، آنکھیں نیلی ہوں گی، اس کی زبان سینے تک لٹک رہی ہوگی اور لعاب بہہ رہا ہوگا، اور اس کو دیکھنے والے بدبو کی وجہ سے گھن کھا جائیں گے۔ یاد رہے کہ شرابی کو سلام نہیں کہنا چاہیے، شرابی کو بیماری میں تیمارداری نہیں کرنی چاہیے، شرابی کا موت کے بعد جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرابی بت پرست کی طرح ہے، شرابی لات و عزا کی پوجا جیسا ہے، جبکہ وہ شراب کو حلال سمجھتا ہے۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں آگ کا پیالہ پسند کروں گا مگر شراب کا پیالہ نہیں پسند کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ دینے والی چیز شراب ہے اور حرام ہے۔ اگر دنیا میں شراب پینے والا مر گیا اور اس نے توبہ نہیں کی تھی تو وہ آخرت میں شرابن طہورن اس سے محروم رہے گا۔ الحاصل بالکلام سیدنا عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، وہ پکی ہو یا کچی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس چیز میں زیادہ تر حصہ نشہ آور ہو تو اس کے قلیل حصے کا استعمال بھی حرام ہے۔ حضرت فقیہ ابو الحیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشیدگی ہوئی شراب پینے کا گناہ عام کچی شراب پینے سے زیادہ ہے۔ بے شک شرابی فاسق و فاجر ہے، اور پکی شراب پینے والے کے لیے تو خطرہ ہے کہ وہ کافر نہ ہو جائے، کیونکہ کچی شراب پینے والا تسلیم کرتا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے اور اسے حلال جانتا ہے۔ نیز مسلمان کا اس بات پر اجماع ہے کہ نشہ آور چیز کا استعمال کم ہو یا زیادہ ہو حرام ہے، اور جو اس حرام شے کو حلال سمجھے وہ کافر ہے۔ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت فقیہ ابو الحیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، شراب سے بچو کہ یہ تمام خباثتوں کی ماں ہے۔ قدیم زمانہ میں ایک عابد تھا جو مختلف مساجد میں آتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بدکار عورت سے ملاقات ہوئی جس نے حاتمہ کو کہہ کر عابد کو گھر میں بلوا لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے پاس شراب کا پیالہ تھا اور ایک معصوم لڑکا۔ عورت نے عابد سے کہا، میں تجھے اس وقت تک نہیں جانے دوں گی جب تک کہ تو شراب کا پیالہ پی لے، یا زنا کرے، یا اس لڑکے کو قتل کر دے، ورنہ میں شور مچا دوں گی، یہ شخص بری نیت سے میرے گھر میں آیا ہے۔ وہ عابد یہ سن کر خائف ہو گیا اور کہنے لگا، نہ تو میں زنا کر سکتا ہوں نہ قتل کر سکتا ہوں، البتہ شراب کا پیالہ نوش کر سکتا ہوں۔ پھر کہا کہ تو نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، واللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر اس نے شراب پی، شراب کے نشہ میں زنا بھی کیا اور بچے کو بھی قتل کر دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شراب سے بچیے کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ واللہ شراب اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہوتے، اور یہ ایمان کو مشکوک کر دیتی ہے، بالآخر ختم کر دیتی ہے۔ جب شرابی حالت نشہ میں ہوتا ہے تو اس کی زبان پر کلمہ کفر جاری ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی زبان اس کی عادی ہو جاتی ہے۔ نیز یہ بھی ڈر ہے کہ موت کے وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ اگر وہ دنیا میں کفر کی حالت میں مر جائے تو ایسی صورت میں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور اکثر موت کے وقت ہی بندے کا ایمان باطل ہو جاتا ہے، اور یہ سب اس کی زندگی کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، پھر وہ ہمیشہ حسرت اور ندامت کے ساتھ ہی رہے گا۔ حضرت ذوق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شرابی نشے میں مدہوش ہو کر لقمہ اجل ہو جاتا ہے وہ حشر کے دن بھی اس حالت میں اٹھایا جائے گا۔ شرابی اور جنت کی خوشبو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہیں جنہیں وحشت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک محسوس ہوتی ہے۔ پہلا بخیل آدمی، دوسرا احسان کو جتانے والا، تیسرا ہر وقت شراب پینے والا، اور چوتھا والدین سے آگزردہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شراب کے بارے میں 10 قسم کے آدمیوں پر لعنت کی گئی ہے۔
پہلا شراب بنانے والے پر، دوسرا جس کے لیے شراب بنائی کی ہو، تیسرا شراب نوش پر، چوتھا شراب پلانے والے پر، پانچواں شراب اٹھانے والے پر، چھٹا شراب کی تجارت کرنے والے پر، ساتواں شراب اٹھا کر لے جانے والے پر، آٹھواں شراب بیچنے والے پر، اور نوواں شراب کی تجارت کرنے والے پر، اور 10واں شراب کی تجارت کروانے والے پر۔ بعض احادیث میں ہے کہ حضرت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن شرابی اپنے قبر سے نکلے گا تو وہ مردار کی طرح بدبودار ہوگا، اور اس کی گردن میں کوزہ لٹک رہا ہوگا، اس کے ہاتھ میں پیالہ ہوگا، اس کی گوشت اور کھال میں سانپ بچھو بھرے ہوئے ہوں گے، اس نے آگ کے جوتے پہنے ہوئے ہوں گے، اس کے سر میں دماغ پھوڑ رہا ہوگا، اور اپنی قبر کو جہنم کا ایک گڑھا پائے گا، وہ دوزخ میں فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شرابی کو ایک لقمہ کھلائے گا تو اللہ اس کے جسم پر سانپ بچھو مسلط کر دے گا، اور جس نے شرابی کی حاجت پوری کی گویا اس نے اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی، اور جس نے اس کو قرض دیا گویا اس نے مومن کو قتل کرنے میں معاونت کی، اور جو اس کے ساتھ بیٹھے گا اللہ اس کو قیامت کے دن نابینا اٹھائے گا، اس کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا۔ شرابی کی شادی نہیں کرنی چاہیے، شرابی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری نہیں کرنی چاہیے، شرابی کی گواہی قبول نہیں ہونی چاہیے، اس ذات برحق کی قسم جس نے مجھے نبی برحق مبعوث فرمایا، توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں شرابی پر لعنت کی گئی ہے۔ شرابی نے گویا تمام آسمانی کتابوں کا انکار کر کے کفر کیا ہے۔ شراب کو کفر نے حلال سمجھا ہے، اور شراب کو حلال سمجھنے والے سے میں بری ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت کعب اخبار رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا توریت میں بھی شراب کو حرام کہا گیا ہے؟ فرمایا ہاں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ آیت کریمہ توریت میں بھی موجود ہے، بے شک ہم نے جو حق نازل کیا ہے اس سے باطل مٹ گیا ہے، اور اس سے لہو لب مزہ میرا اور شراب کو باطل کیا گیا ہے، اور شرابی پر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، جو دنیا میں شراب کی حرمت کو توڑے گا تو محشر کے دن اسے پیاسا رکھوں گا، اور جس نے شراب کی عائد حرمت کے بعد اس کو چھوڑ دیا تو میں اسے حتیرۃ القدس سے سیراب کروں گا۔ دریافت کیا گیا کہ حتیر القدس کیا ہے؟ فرمایا قدس اللہ کا صفاتی نام ہے، اور حتیرہ اس کی جنت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پتہ چلا کہ جیسے جھوٹ کو کہا جاتا ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے، اسی طرح سے شراب ہے کہ بہت ہی سخت اس کے بارے میں ہم نے احکام پڑھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اور خاص طور پہ جو ہے ان کی مدد کرنے سے بھی دیکھیے کہ منع کیا گیا ہے۔ تو اکثر جیسے کہا جاتا ہے نا راستے میں جاتے ہوئے کہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں کہیں ان میں سے شرابی ہوتے ہیں، منع کیا جاتا ہے دینے سے۔ تو پیشہ ور فقیروں کو تو ویسے بھی نہیں دینا چاہیے، ہاں جو ضرورت مند ہیں، جو سفید پوش ہیں، جو ایسی حالت میں ہوتے ہیں، ان کو تو دینا بہت ثواب کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں جس سے انسان اس کے غضب میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ سوتے وقت کی دعا ہے، ہم ایک اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، دیکھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ کچھ عرصہ تو یاد ہو جائے گی۔ سوتے وقت کی کافی ساری دعائیں یہاں لکھی ہیں 3 نمبر پہ اسلام 360 میں، تو آئیے اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اسلمت نفسی الیکا وفوضت امری الیکا ووجہت وجہی الیکا والجأت ظہری الیکا رغبۃ ورہبۃ الیکا لا ملجأ ولا منجا منک الا الیکا آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ بہت ہی اس کا پیارا ترجمہ ہے۔ اللہم اسلمت نفسی الیکا، اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے تابع کر دیا،
وفوضت امری الیکا، اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا، ووجہت وجہی الیکا، اور میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا، والجأت ظہری الیکا، اور اپنی پشت تیری طرف جھکائی، رغبتاً ورہبتاً الیکا، ثواب میں رغبت کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے، لا ملجأ ولا منجا الا الیکا، تیری بارگاہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، آمنت بکتابک الذی انزلت، میں اس کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے نازل کیا، وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے نبی پر جسے تو نے ہماری طرف بھیجا۔ تو پیاری سی دعا ہے، چھوٹے چھوٹے پیسز میں جس طرح ہم یاد کریں یا پڑھتے رہیں سمجھ کے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ آئیے ہم تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ سورۃ النساء کی الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 60 سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزعمون دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنو کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، بما انزل جو ان پر اس پر جو نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور اس پر جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یریدون ان یتحاکموا وہ چاہتے ہیں کہ مقدمہ لے جائیں، الی الطاغوت طاغوت کی طرف یعنی شیطان کی طرف، وقد امروا حالانکہ انہیں حکم ہو چکا، ان یکفروا کہ وہ نہ مانے، بھی و یریدو اس کو اور چاہتا ہے، الشیطان شیطان، ان یضلہم کہ انہیں بہکا دے، ضلالا بعیدا گمراہی بہت دور کی۔ اے نبی تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور شیطان نے انہیں بہکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کا فیصلہ بھی اللہ سے کرائیں۔ تو دیکھیے کہ یہاں پہ قرآن میں صاف صاف بتایا گیا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کرائے تو وہ طاغوت کا فیصلہ۔ دیکھیے کہ ہم نے کس معاملے میں اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرا، اسی لیے ہم بار بار ذکر سنتے ہیں کہ قانون اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ طاغوت کی مرضی کے مطابق ہے۔ فار ایگزامپل اب دیکھیے کہ شرابی کی جو سزا ہے یا زنا کی جو سزا ہے یا قتل کی جو سزا ہے یا جو بھی اسلامی سزائیں ہیں، چوری کی جو سزا ہے، وہ ساری کس معاملے میں، یعنی جو معاملات کا فیصلہ ہونا چاہیے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہ طاغوت ہوگا۔ تو آئیے اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ یہاں صریح طور پر طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہو، اور وہ نظام عدالت ہے جو نہ تو اللہ کے اقتدار اعلیٰ کا مطیع ہو، نہ اللہ کی کتاب کو آخری سند مانتا ہو۔ لہٰذا یہ آیت اس معنی میں بالکل صاف ہے کہ جو عدالت طاغوت کی حیثیت رکھتی ہے اس کے پاس اپنے معاملات فیصلے کے لیے لے جانا ایمان کے منافی ہے، اور اللہ اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کا لازمی اقتضا یہ ہے کہ آدمی ایسی عدالت کو جائز عدالت تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ قرآن کی روح سے اللہ پر ایمان اور طاغوت سے کفر دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور خدا اور طاغوت دونوں کے آگے بیک وقت جھکنا عین منافقت ہے۔ یعنی آپ مسجد میں تو اللہ کے آگے جھکیں، لیکن عدالت میں آپ جا کے فیصلہ کسی اور نظام کے مطابق کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے تو سب اسلامی سزاؤں اور جو بھی اللہ تعالیٰ کا عدل تھا اس کو چھوڑ دیا، اور پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز میں اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور عدالت میں جا کے پھر طاغوت کے آگے جھکتے ہیں، تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ اور اس میں جو بھی حکام ہیں جو کہ رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں اس قانون کو بدلنے کی، اللہ کے قانون کے تابع کرنے کی، اور وہ نہیں کرتے تو وہ بھی یعنی طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں۔ آئیے ہم احسن البیان میں ایک نظر اس کا دیکھ لیتے ہیں اگر ہمیں اس کی کچھ مزید ڈیٹیل ملتی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 60۔
کیونکہ ہو سکتا ہے یہ آیت کسی خاص موقع پہ نازل ہوئی ہو، تو اس کا شان نزول اگر ہمیں کچھ ملتا ہے تو اچھا، اس کا آئیے سنتے ہیں کہ کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئیں۔ یہ آیات ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کے بجائے سرداران یہود یا سرداران قریش کی طرف لے جانا چاہتے تھے، تاہم اس کا حکم عام ہے کہ اس سے تمام وہ لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے لیے ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جانتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو کہ بظاہری طور پہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب کسی معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل جیسے چوری کا اگر کسی کے لیے فیصلہ کر دیا جائے کہ ہاتھ کاٹ لیں، اب وہ اپنا فیصلہ کروانے کے لیے قریش کی طرف یا کسی اور طرف بھاگیں جہاں سے ان کی بچت ہو سکے، تو یہ بھی طاغوت کی ہی پیروی کہلاتا ہے۔ تو یہ ایسے موقع پہ نازل ہوئی، ایسے لوگ تھے جو ان کو اسلام کے اکارڈنگ سزا ملی تو انہوں نے چاہا کہ ہم کسی اور سے فیصلہ کرائیں، تو ایسے لوگوں کو ہی طاغوت کی پیروکار کہا گیا ہے۔ تو یہ صرف اوبیسلی قرآن تو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، تو آج ہو، آنے والے کل میں ہو یا گزرے ہوئے کل میں ہو، تو یہ سب اسی کے لیے ہی ہے کہ جو بھی اس طرح سے عمل کرے گا تو گویا کہ وہ طاغوت کی پیروی کرتا ہے۔ آیت نمبر 61، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ، اس کی طرف جو نازل کیا گیا، اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس کے رسول کی طرف، رَأَيْتَ، آپ دیکھیں گے، المنافقین، منافقوں کو، یصدون عنک، ہٹتے ہیں آپ سے، صدودا، رک کر۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف سے کتراتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ یہ ہم سب کے لیے ہے، ہم تو جیسے ہر طرح کے دینی جو لوگ ہیں وہ تو آوازیں لگاتے رہتے ہیں، وہ تو بتاتے رہتے ہیں کہ آؤ اس چیز کی طرف، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، ان دین کو تخت پہ لایا جائے، دین کو ہی کے مطابق ہی فیصلے کیے جائیں، دین کے مطابق ہی فائنینشیل سسٹم چلایا جائے، سود کا خاتمہ کیا جائے۔ تو کیا ہے کہ بتایا جاتا ہے، لیکن منافقوں کا ایسے موقع پر کیا کام ہوتا ہے کہ وہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ منافقوں کی عام روش ہے، جس مقدمے میں اندیشہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، اس کو تو نبی کے پاس لے جاتے، اور جس مقدمے میں اندیشہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا تو آپ کے پاس آنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہی حال اب بھی منافقوں کا ہے، اگر شریعت کا فیصلہ ان کے حق میں ہو تو سر آنکھوں پر، ورنہ ہر قانون، ہر اس رسم رواج اور اس عدالت کے دامن میں جا پناہ لیں گے جس سے انہیں اپنے منشا کے مطابق فیصلے کرنے کی توقع ہو۔ تو کیا ہے کہ اسلام نے ہمیں قانون دیا ہے اور وہ سب سے بہترین ہے، اس سے معاشرے کی اصلاح ہے۔ اگر اس طرح کی چیزیں نہ رکھی جائیں، اللہ خالق ہے، اللہ نے تخلیق کیا ہے، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی بہتری کس میں ہے، کیا فیصلہ دیا جائے تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، ایز اے قوم ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو اب لیکن منافقوں کا کیا طریقہ ہے کہ جو چیز تو ان کے حق میں ہے، یعنی باقی چیزیں تو لے لیں گے، جہاں پہ دین فائدہ دے رہا ہے، کوئی ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی وراثت میں بھی مل رہا ہے، ہمیں یہ بھی مل رہا ہے، جہاں پہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے وہاں پہ تو شریعت کی طرف آئیں گے۔ نکاح بھی کرتے ہوئے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بس شرعی حق مہر ہو، یعنی جو چیز میں ان کو لگتا ہے کہ بھائی ہمیں کچھ مل رہا ہے، کوئی فائدہ ہے، وہاں پہ تو دینی اسلام کی طرف آتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں کچھ اب دینا ہے، یہ کرنا ہے، یا ہمیں کچھ سزا اس پہ ملنی ہے، یہ شریعت کی نافذ ہوتی ہے، تو وہاں پہ لوگ دین سے کتراتے ہیں۔ تو یہ کھلی منافقت ہے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور اسی طرح سے دین میں بھی اگر اتنے پہ چلنا جتنا ہمیں درست لگے، باقی کو چھوڑ دینا، یہ بھی ایک طرح کی منافقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ وَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم، اور پھر کیسی جب انہیں پہنچے، مصیبتٌ بما قدمت ایدیہم، کوئی مصیبت اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ثم جاؤک، پھر وہ آئیں آپ کے پاس، یحلفون، قسم کھاتے ہوئے، باللہ، اللہ کے، ان اردنا، کہ ہم نے چاہا، الا احسانا و توفیقا، کہ ہم نے چاہا صرف احسان، بھلائی اور موافقت۔
پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح کی موافقت ہو جائے۔ قالون سے مراد یہ ہے کہ ان کی اس منافقانہ حرکت کا مسلمانوں کو علم ہو جاتا ہے اور انہیں خوف ہوتا ہے کہ آپ باز پرس ہوگی اور سزا ملے گی، اس وقت قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلانے لگتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں اگر کچھ شان نزول میں اس کی ڈیٹیل لکھی ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے آتے تھے اور پھر جب فیصلہ اپنے حق میں نہیں پاتے تھے پھر یہودیوں کے پاس یا مشرکوں کے پاس جو ہے قریش کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے تھے، اور پھر جو ہے یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے نہیں کراتے تھے، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ یعنی منافقوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانے میں اس کو کور رکھتے ہیں، یعنی کہ اب انہوں نے عمل تو یہ کیا کہ اللہ رسول کی نافرمانی کی، لیکن پھر اس کو کور اپ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے آگے بتایا جا رہا ہے کہ خدا کی قسم ہم سے بھلائی چاہتے تھے، یعنی وہ جو بھی منافق عمل کریں گے وہ اس میں اپنی اچھی نیت کا اظہار ضرور کریں گے، نہیں ہم تو یہ چاہتے تھے کہ فریقین میں صلح ہو جائے، ملاپ ہو جائے، نہیں اسلام اتنا سخت بھی تو نہیں ہے، نہیں دیکھیے ایسے تو نہیں ہے، لیکن اس طرح سے وہ آگے پیچھے دائیں بائیں راہیں تلاش کرتے ہیں اور پھر بہانہ بھی بناتے ہیں، جیسے اللہ بتا رہا ہے کہ منافقوں کا کیا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو صرف بھلائی چاہتے ہیں، ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ان کی بہتری ہو جائے، اس لیے ہم جو ہے یہ نہیں کرتے، نہیں ان کو لگتا ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی نہ کر کے ہم کچھ بہتری کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیے کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو زانی ہیں، ان کو سزا نہیں ملتی اور تھوڑی سی جیل کاٹ کے واپس آ کے پھر وہی عمل کرتے ہیں، کتنے سارے چور ہیں، چوری کر کے کوئی سزا نہیں ملی پھر آ کے معاشرے میں چوری کرتے ہیں، کتنے سارے شراب پینے والے ہیں جو کہ جن کو کوئی کڑی سزا نہیں ملتی، پھر جب وہ آزاد ہوتے ہیں تو پھر اسی طرف جاتے ہیں، پھر اس سے گناہوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو وجہ یہی ہے اسلام نے اسی لیے رکھی ہیں تاکہ کوئی ایک بار عمل کرے اور پھر جو ہے اس سے باقی سب کو سبق حاصل ہو جائے گا، لوگ اس کی طرف بھی نہیں جائیں گے، ان گناہوں کی طرف بھی نہیں جائیں گے۔ تو کیا ہے کہ لیکن منافقوں کا کیا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھیے جی اتنی سختی تو نہیں ہے اسلام میں، ہماری نیت تو اصلاح کی تھی، یعنی وہ اپنی ہمیشہ نیک نیتی کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پہچان کرائی ہے، تو ہمارے بھی ذہن میں یہ آتا ہے شاید یہ منافق دور رسالت میں ہی تھے، حضور کے دور میں ہی تھے، حالانکہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی منافقینوں کی ایک جماعت مسلمانوں میں ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامل ایمان والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں 63۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ أولئك الذين، یہ لوگ وہ کہ جو یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، فأعرض عنہم، تو آپ تغافل کریں ان سے، وعظہم اور ان کو نصیحت کریں، وقل لہم اور کہیں ان سے، فی انفسہم ان کے حق میں، قولا بلیغا اثر کر جانے والی بات۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ تو منافقین کو سمجھانے کا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے، وہ بھلے اوپر سے جتنی مرضی اچھی نیتوں کا اظہار کریں، ان کے دل میں جو کھوٹ ہے، جیسے فار ایگزامپل مسجد ضرار بنانے والے، اوپر سے انہوں نے بڑی اچھی نیتیں کی تھی کہ ہم مسجد بنائیں گے تو مسلمان وہاں نماز پڑھیں گے، تو جو دور نہیں جا سکتے وہ یہاں پڑھ لیں گے، لیکن ان کی پیچھے نیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو آپ کیا کریں، آپ ان سے تعارض مت کریں، آپ انہیں سمجھائیں۔ یعنی کہ منافقت ایک ایسی چیز تھی کہ نبی پاک جانتے بھی تھے لیکن کبھی بھی آپ نے بتایا نہیں کہ فلاں فلاں فلاں، ہاں عمل کے ذریعے پتہ چل گیا تھا، جیسے عبداللہ بن ابی سب سے بڑا منافق تھا، اور آج ہم خود بھی اگر چاہیں تو پہچان کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کی جو کہ کہتے کچھ ہیں، نیک نیتی کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن ان کا عمل بالکل ہی اپوزٹ ہوتا ہے، بالکل ہی وہ طاغوت کی پیروی کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ انہیں سمجھاؤ اور انہیں
نصیحت کرو، انہیں نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے۔ ظاہری طور پہ تو یہ ایمان لاتے ہیں، ظاہری طور پہ تو یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عمل نہیں کرتے، تو انہیں نصیحت کی جائے، انہیں ایسی بات سمجھائی جائے جو ان کے دل میں اثر کر جائے، تو پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو وہ بھی اس سے پھر ایمان کی طرف آ جائیں گے۔ تو اس میں ہم نے آج منافقوں کے بارے میں کچھ پڑھا، اور ہم نے کچھ جو ہے اس بارے میں پڑھا کہ اللہ کے قانون کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتے وہ پھر طاغوت میں سے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کی سربلندی فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی پکی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سب بیماروں کو، بالخصوص آپ کی جو ساس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔